گزشتہ دنوں یہ بل آیا اور یہ بل ابھی لابنگ کی پوزیشن میں، لابنگ آپ سمجھتے ہیں کہ سینیٹرز کو انہوں نے یہ بل دیا ہے کہ ہم یہ بل منظور کروانا چاہتے ہیں، اس کی لابی کی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اور اس بارے میں آپ قانون ساز ادارے کے اندر جو ممبرز ہیں ان کو ایک نقطے کے اوپر لے کے، اس کو کہتے ہیں ابھی لابنگ کے مرحلے پہ ہے۔ جب لابنگ کے مرحلے میں سینیٹر مشتاق صاحب کے پاس، کامل علی آغا صاحب کے پاس اور اسلام کا درد رکھنے والے سینیٹرز کے پاس یہ بل پہنچا، انہوں نے آ کے یہ بات میڈیا پہ بتا دی کہ یہ بل کے حوالے سے لابنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے علماء نے آواز کو بلند کیا۔ سب سے پہلا جواب یہ جی جھوٹ ہے، یہ سندھ اسمبلی میں آیا ہے، یہ جی بغض عمران ہے، اس لیے یہ علماء کر رہے ہیں۔ ہر بات کو ابتدائی جھوٹ میں، آسیہ ملونہ کے فرار جھوٹ ہے، عبدالشکور قادیانی جھوٹ ہے، FATF کے بارے میں وقف املاک بل جھوٹ ہے، وفاق المدارس کا بل جھوٹ ہے، وہ سارے بل منظور بھی ہو چکے ہیں۔ آج ایک ایسا مذہب کا حیض بل پیش کرنے کے لیے لابی کی جا رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور نہیں فرماتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صرف اسلام اس دھرتی کے اوپر سیدھا سچا سچا دین ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ریاست کس کے نام پہ بنی؟ اسلام کے نام پر، اور اس کا آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کو ریاست سپورٹ کرے گی۔ اور بل کے مندرجات کے ہیں، بل اتنا مذہب کا حیض ہے کہ یہ بل جہاں سے جن کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے وہاں پہ بھی یہ بل موجود نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر بھی کوئی 15-16 سال کا بچہ مسلمان ہونا چاہے اس کو اجازت ہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن پاکستان میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ 18 برس تک کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر 18 سال بلوغت کی عمر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ شرعی بلوغت اور یہ انسانوں کی بنائی گئی بلوغت میں کیا فرق ہے؟ شرعی طور پہ بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ کب بالغ ہوتا ہے، اور جس دن وہ بالغ ہو گیا اس کے بعد ایک ایک نماز کا حساب ہے، چھوڑیے کہ پڑھیے، ایک ایک نماز کا حساب ہے، ایک ایک نماز کا۔ اور پاکستان میں بلوغت کی، شرعی بلوغت کی جو عمر ہے وہ 13-14 سال ہے، اور 90% بچے 13 سال کی عمر میں پاکستان میں بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 14 برس کی عمر ہوتے ہیں۔ یہ شرعی بلوغت کی عمر ہے۔ شرعی طور پر بندہ مکلف ہو گیا کہ نماز نہ پڑھے تو مجرم ہے، لیکن اس کے اوپر یہ قدغن لگایا جا رہا ہے کہ وہ 18 سال تک اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس بل کی شک ہے۔ اگر یہ اس طرح کے فلاسفر اور تھنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو آپ اندازہ لگا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کا نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ ان کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے کریں؟ 18 سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو سعید خدری قبول نہیں کر سکتے، زید قبول نہیں کر سکتے، انس قبول نہیں کر سکتے، معاذ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سارے صحابہ جن کی عمریں 10 سال کے قریب ہیں، عمیر بن سعد قبول نہیں کر سکتے۔ ابو سعید خدری جلیل القدر صحابہ بھی، حضرت علی سے جلیل القدر کوئی ایسا بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 18 سال سے پہلے جی بندہ بالغ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے۔ اسلام اور پاکستان میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس بل کے اندر مذہب کا حیضی کیا ہے؟ 18 سال کے بعد جو بندہ ایک تو 13 سے لے کے 18 تک ویٹ کرے اسلام قبول نہیں کر سکتا، پابندی ہے، اور جب وہ قبول کرنا چاہے تو 90 دن سیشن جج کے سامنے تقابل دیان کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور تقابل دیان کا مطالعہ کروا کے اس کے ذہن میں اشکال ڈالے جائیں گے کہ تو اسلام قبول نہ کر، تو نے غلطی کر لی۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بعض ہمارے بھائیوں نے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلا ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ان کے خاندان والوں کا، ان کے گھر والوں کا۔ اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، دین بدلنا، اس کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو تو سہولت دینی چاہیے۔ جو بندہ اسلام قبول کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی مسلمان جو ہو رہا ہے اس کو مال بھی دو، اس کو عزت بھی دو، اس کو احترام بھی دو، اس کو مضبوط کرو. معاشرے کے اندر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے پورے خاندان سے لڑ کے آیا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ رکاوٹیں ڈالنا، اس کے لیے یہ پابندیاں ڈالنا، یہ اسلام کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کا بل ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ بل کا نام کیا؟ جبری طور پہ کسی کو اسلام قبول نہ کروایا جائے، اس لیے یہ بل لے کے آ رہے ہیں. یہ تو اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ کا بل ہے. آپ بتائیے ایمانداری سے، کھلے ذہن سے، حکومت سے بھی پوچھتے ہیں، کیا کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کسی کے مسلک کے اندر کسی ایک کتاب میں کسی جز میں بھی یہ لکھا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے؟ یہ کسی مسلک کا عقیدہ ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام جس نے بھی قبول کرنا ہے کھلے دل سے، فراخ دل سے، دلائل کی روشنی میں قبول کرے. کوئی جبر نہیں ہے. جبر کون کہتا کہ جبری طور پہ اسلام کو قبول کراؤ؟ یہ بل بظاہر اس نام سے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن خوش کن کو کرنا ہے؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے. یہ FATF کا معاملہ، یہ جو گندا کالا قانون ان کے اوپر مسلط ہے، اس کے سامنے جھک جانا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جائیے، اللہ کی بات سچی ہے. تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے خان صاحب، کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہبی کو اختیار نہ کر لو. تم جس طرح کا مرضی بل لے آؤ، یہ اسلام کو شرمندہ کرنے والا، یہ اسلام کے خلاف ایک بل ہے اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے پاکستان. اور پھر یہ صرف شک یہ نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کرنے سے روکا جائے گا 18 سال تک، بلکہ شک یہ 90 دن مطالعہ کرانے کے بعد جج اس سے سوال پوچھے گا اشکال ڈال ڈول کے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ کہے گا نہیں تو جس بندے نے اس کو تبلیغ کی ہوگی ان سب کو سزا ہو جائے گی. ماشاءاللہ، تبلیغ دین بھی جرم بن جائے گا. خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ الہاد کے، یہ کفر کے، یہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جو بل ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہوگا اور آپ کو اور مجھے جاگنا ہوگا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہر دفعہ سینیٹر مشتاق کا فرض ہے؟ کیا یہ کامل آگا کا فرض ہے؟ کہاں پہ وہ سینیٹر اجاز چودھری صاحب؟ کہاں پہ ہیں وہ دین کا درد رکھنے والے سینیٹرز اور دین کی سیاست کرنے والے سینیٹرز اور دین کی سیاست کرنے والے MNAs اور ختم نبوت کے نعرے لگانے والا شیخ رشید، محمد علی اور اس طرح کے بڑے بڑے اسلام پسندی کے نعرے لگانے والے آپ کی جماعتوں میں بھی موجود ہیں؟ وہ کیوں ہمیشہ سامنے نہیں آتے؟ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی یہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہر 5-7 مہینے کے بعد ایک اس طرح کا شوشہ چھوڑ کر اسمبلی میں عوام کے سکون کو کیوں برباد کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ آخر ایک مرتبہ اس سازش کو پکڑا جائے. یہ کون ہے جو بار بار کبھی ختم نبوت کے خانے میں ترمیم، کبھی ختم نبوت کی ترامیم، کبھی وقف املاک، کبھی وفاق المدارس، کبھی اس طرح کے بل؟ یہ کون ہے؟ آخر کوئی ہے نا جو بار بار یہ جسارت کرتا ہے اور جرات کرتا ہے اور عوام کا ریاکشن اور رسپانس دیکھ کے بعد آ جاتا ہے. لیکن کوئی مستقل اس سازش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مہربانی کر کے اپنی دنیا YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.